ईगल्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद और सलाम अर्ज़ है। मैं फ़ज़ल अमीन बेग हूँ। नाज़रीन कराम, आप सबको पता है कि आज का जो ये दिन है पूरे बैनुल अक़वामी पैमाने पे नहायत ही अहमियत का हामिल है, जो कि मादरी ज़बान के हवाले से है और इस दिन को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों ये मनाया जाता है और किस तरह से ये फ़ैसला यूनाइटेड नेशन की जानिब से हुआ और आखिर ये मुरव्विज जो 22 साल में जो ना है और कंटिन्यू है, क्यों ये इस तरह से हुआ, बहुत लंबी एक दास्तां उस हिसाब से हम देखें, लेकिन उसका क्रक्स यही है कि कोई भी ज़बान इस दुनिया में हो, चाहे वो आबादी या पॉपुलेशन के हिसाब से वो जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, वो काउंट नहीं करता, बल्कि उस ज़बान के अंदर जो एक लिहाज से उसकी एक चाशनी होती है, मुख्तलिफ साउंड सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके ग्रामेटिकल मेकअप होते हैं, उनके अंदर जो इंडिजिनस नॉलेज होते हैं और बहुत सारे मतलब यानी इल्मी हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुक़य्यद होते हैं। तो लिहाजा अगर एक ज़बान इस सफ़े हस्ती से मिट जाती है तो साथ ही वो तमाम जो इंडिजिनस नॉलेज का मंबा है वो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हम देखें, नज़र में रखें, तो चाहे वो पाकिस्तान में जिस तरह से 70 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, लेकिन हमारे सामने ज़्यादातर जो प्रोविंशियल लेवल पे ज़बानें हैं, हम उनको ही शायद नज़र में रख रहे होते हैं कि पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है या पुश्तो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ के हम जो ना कश्मीरी का नाम लेंगे या फिर हिंद को का या सराइकी, इस तरह से, लेकिन बहुत सारी ज़बानें हैं। तो लिहाजा इन ज़बानों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इनका किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इस पे बहुत सारे जो ना बातें हो चुकी है और गुज़श्ता कई सालों से और बिलख़ुसूस 2 दहाइयों से जिस तरह से मुख्तलिफ़ लेवल पे सेंसिटाइजेशन की जा रही है, लोगों में शऊर लाया जाता है, वो मेरे ख़्याल है कि बहुत ही अहमियत के हामिल है और बहुत सारे जो ना हम इनसे लेसन लर्न कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं और उनकी जो हालत आज हम देख रहे हैं, तो अगरचे इस पे काफ़ी कुछ काम हुकूमती सतह पे भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ज़बान और सक़ाफ़त के हिसाब से उस हवाले से भी बहुत ही अहमियत के हामिल है, जहाँ तकरीबन 14 ज़बानें बोली जाती है और बिलख़ुसूस जो 6-7 ज़बानें जो है वो इंडिजिनस ज़बानें करार दी जाती है, जिसमें अगर पॉपुलेशन वाइज इनको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी देखा जाए तो वो या जो है ना शना, बल्ती और इसी तरीके से पुरुषस की, खवार, वखी, टुमाकी और केलोच और इस तरह से बहुत सारी ज़बानें हैं। जिस तरह से किर्गिज़ ज़बान यहाँ पे बोली जाती है, वो शायद अब तक हमारे लोगों को उस हिसाब से पता भी नहीं चले या नहीं होगा कि किर्गिज़ ज़बान भी यहीं बोली जाती है। और बिलख़ुसूस इस हिसाब से, इस हवाले से अगर हम देखें, ग़िज़र डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इनरिच्ड है और ग़िज़र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही गाँव जो इमित का गाँव है और हेड क्वार्टर्स है इश्कोमन तहसील का, वहीं पे सिर्फ 8 या 9 ज़बानें बोली जाती है। तो ये जो जितने भी ज़बानों को मैंने गिनवाया, ये तकरीबन एक्सक्लूडिंग बल्ती वहीं पे बोली जाती है। तो लिहाजा जब हम इन ज़बानों की अहमियत के हवाले से बता रहे होते हैं कि हाँ, ये इनकी अहमियत मुख्तलिफ़ लेवल पे है, सिर्फ ये कोई शनाख्त के हद तक सिर्फ नहीं कि ये फ़लाना एथनिक ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो ना एक शनाख्त है, बल्कि उससे हट के, जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था, नॉलेज के जो ना सोर्सेज है, इंडिजिनस नॉलेज के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो लिहाजा
کیا مطلب اس وقت گلگت بلتستان میں اس پہ کام ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پہ ایک پیغام یہی دینا بہت ضروری ہے کہ جو کمیونٹیز ہے وہ پہلے سامنے آئے اور ان کی اہمیت ضروری ہے، اور کمیونٹی آر دیر ٹو ڈیسائیڈ کہ کس طرح سے اپنے زبانوں کو جو ہے ترویج دینا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، اور سرکاری اداروں کو اور حکومت کو ان کے ساتھ یہی اسی حوالے سے معاونت کرنا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کوئی چند سالوں میں، بالخصوص 2017 سے آنورڈ جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا امپوزیشن والا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ مطلب اب تھوڑا سا میرے خیال ہے ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ادارہ یا کوئی بھی سرکاری حساب سے کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور آفیسر ہو، اگر یہ کہے کہ نہیں آپ نے فلانا نہیں اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے فلانا رسم الخط کو لے کے آگے چلنا ہے، یہ کام نہیں دے گا، اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بھی اگر دیکھیں اس کے منافی چلے جاتا ہے، گرچہ گلگت بلتستان جو ہے وہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ابھی تک، آئین بے سرزمین ہے اس وقت اس حساب سے، لیکن اپنا جو کسٹمری لاز ہے اس کے مطابق تو یہ بہت لیول پہ اپنا فنکشن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، گرچہ سرکاری اداروں کا بھی جو بھی سرکاری ادارے ہیں ان ون وے اور دی ادر کانسٹیٹیوشن کے مختلف آسپیکٹس یا مطلب جو اس سے پہلے برٹش دور کے بہت ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو نا دفعات بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب تک مروج ہے۔ لیکن اگر ہم لیٹ سپوز اگر ہم یہ دیکھیں کہ اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ایک بہت زبردست مطلب ڈسکشن ہوگی یہیں پہ جہاں پہ ہم کشمیر کے حوالے سے واویلا مچا رہے ہیں کہ نہیں ہندوستان نے جو ہے نا جس طریقے سے قبضہ کیا ہے کشمیر پہ، جموں اینڈ کشمیر پہ، اور ان کو مرج کیا، تو یہاں پہ پھر کیوں مطلب اس حوالے سے کوتاہی ہے کہہ کے تو بہت سارے سوالات ہیں کہ یہاں پہ کیوں اس کو فارملی کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بنایا جاتا، تاکہ ان تمام بہت سارے مطلب یعنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں محروم ہے گلگت بلتستان، تو جس میں زبان اور کلچر کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں سے بھی ہم استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک، تو لہٰذا کیوں ابھی تک مطلب کانسٹیٹیوشن 1 جس میں ٹیریٹوریل جو اینٹیٹیز پاکستان کے ہیں مختلف یونٹس کے وہ ڈیفائنڈ ہے جغرافیکل کانٹیکس میں، تو کیوں اس کو اب تک نہیں چھیڑا جاتا ہے؟ جب گلگت بلتستان کے تمام عوام اگر یا مطلب میجورٹی اگر چاہتے ہیں کہ دس شوڈ بی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو آخر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تاکہ مطلب اس حساب سے پھر ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑے کہ ہاں ہمارے یہاں پہ جو مختلف لیول پہ سوشیو کلچرل یا پولیٹیکل یا اوور آل ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو ہے نا ہمارے لوگ آگے بڑھے۔ تو یہ اگر ہو جائے تو اگر لیٹ سپوز کہ وی آر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو کیوں یہ ایسا نہیں، کیا یہ ایسا نہیں کہ جو اسکرپٹ کا ایشو ہو، کلچرل کانٹیکس میں بہت سارے آسپیکٹس کی ڈسکشن کی بات آ رہی ہوتی ہے، دس از اے پیورلی اے پروونشل میٹر، اور یہ ڈیفائنڈ ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم لیٹ سپوز کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی رہتے ہیں تو یہ پروونشل میٹر ہے، اٹ ہیزنٹ اینی تھنگ ٹو ڈو ود اے نیشنل لیول سلیبس، جو مطلب جو بتا رہے ہیں جا کے مطلب یہاں پہ لوگوں کو ایک حساب سے گمراہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، تو کہ نہیں اس طرح سے نیشنل لیول پہ یہ ہے کوئی مطلب یعنی ڈکٹیشن ہے کہ اسکرپٹس کے حوالے سے، میرے خیال ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ایک لحاظ سے بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے۔ شکر ہے ہمارے جو یوتھ ہے گلگت بلتستان کے بالخصوص جو وقی کمیونٹی ہے، اور اس حساب سے انہوں نے تو اپنا اثر بھی دکھایا، کیونکہ وقی زبان جو ہے یہ صرف پاکستان کے نارتھ میں یا ناردرن پاکستان میں نہیں بولی جاتی، بلکہ یہ پاکستان سے باہر یا ناردرن پاکستان سے باہر چائنا، افغانستان، تاجکستان، کرغزستان، ترکیہ یا تو ماڈرن ترکی اور
इसी तरीके से जो है ना जो रशिया है, रशियन फेडरेशन, वहीं पे भी ये बोली जाती है। इसके अलावा जितने भी डायस्पोराज है यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, वो तो एक वो भी इसी में शामिल नहीं, इससे बाहर अगर देखें वो लोग भी है। तो लिहाजा आज के दौर में जब हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं तो दिस इज़ प्योरली एंड दिस शुड बी प्योरली द डिसीजन ऑफ द कम्युनिटी दमसेल्व्स, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोविंशियल मैटर, और होना भी यही चाहिए। और जो ज़बानें जिस तरह से वही ज़बान है, एक इंटरनेशनल ज़बान उस हिसाब से, इसी तरीके से बल्ती ज़बान है, 5 से ज़्यादा मुल्कों में वो भी बोले जाती है। तो इन ज़बानों को हम देखें, इनका अदराक करें, और हमें वो स्क्रिप्ट इस हिसाब से देखना होगा उन तमाम ज़बानों के लिए भी कि वो आपस में जो एक तो आबादी कम है, यानी पॉपुलेशन इनके कम है, एक तरफ से जो है ना शादियाँ जो है वो लेट हो रही होती है, 30+ में जा रहे होते हैं, इवन 40+ में जाके की शादी होती है, बच्चे जो है ना पैदा कम कर रहे होते हैं। तो ये जो तमाम रशनाल्स हैं, इनको अगर हम देखें तो सर्टनली अगर इसके ऊपर फिर स्क्रिप्ट भी वो मतलब वो वाला हो कि जो कम्युनिटी की मेजॉरिटी चाहे और उसके मुताबिक ना हो, तो ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये ज़बानें जितनी भी है गिलगित बल्तिस्तान के, वो तमाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे आइंदा आने वाले चंद दहाइयों में। तो लिहाजा सरकारी इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और कि इन ज़बानों को बचाइए, और बचाने में अपना मतलब यानी जो इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने ले आए। बचाना इन ज़बानों को अव्वलीन जो मतलब शर्त है और जो फ़र्ज़ है वो उस जो लैंग्वेज कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर ही है कि ये अपने घर से ही स्टार्ट ले पहले। और ग्लोबलाइजेशन का जो एक मतलब ख़ूबसूरत जो मतलब एक पहलू है कि हमें आपस में मिलाया, बहुत सारी चीज़ों में हमें मतलब वो आसानी पैदा की नॉलेज के हिसाब से या मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो थोड़ा सा गंभीर है कि जिसमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी में रह के जिस अंदाज से हमारे लोग अपनी ज़बानों को अहमियत नहीं दे रहे हैं और दूसरी ज़बानों को अहमियत दे के उनके असरात ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब लम्हा ये फ़िक्रिया है। और इसी हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। इनफरादी तौर पे हर ज़बान के बोलने वालों के ऊपर ये फ़र्ज़ है, और इसी तरीके से जितने भी मतलब इदारे, चाहे वो कम्युनिटी के अपने हो या मतलब सरकारी हो या दूसरे NGOs हो, INGOs, इंटरनेशनल NGOs हो जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनेस्को, तो इनको इनके ऊपर फोकस करना होगा ताकि आइंदा आने वाले चंद दहाइयों में इन ज़बानों का वो हशर ना हो कि जिस तरह से ये मतलब यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जिस तरह से मतलब स्टडी बेस्ड या सर्वे बेस्ड बताया जाता है कि एक हफ़्ते में 7,000 ज़बानों में से 2 हफ़्ते में जो है ना एक ज़बान सफ़ाई हस्ती से मिट रही होती है। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा, और उम्मीद है कि जितने भी लैंग्वेज स्पीकर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो अपने घरों से ही स्टार्ट लेंगे। जो हम देख रहे हैं आजकल की बात नहीं, ये 2-3 दहाइयों से जो मैं ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, घरों के अंदर क्या ये जो किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ है, जो रिश्तेदारी के हवाले से जो इस्तिलाहात है, क्या वो मर चुके हैं? क्या मतलब अम्मी अब्बू कहना जो घर के अंदर जो अपनी मुकामी ज़बानों में वो ज़बानें भी मर गई है? तो जो या तो उर्दू से अम्मी अब्बू या पापा या ममा, अंग्रेज़ी से या डैडी मम्मी या अंकल और आंटी वगैरह या आपा आपी, पता नहीं क्या से क्या मतलब वो किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ अपने ज़बानों के अंदर। ये सिर्फ एक ज़बान या वही या ब्रुशियस की या किसी और शना ज़बान की बात नहीं, तकरीबन हर ज़बान में मैंने देखा मुख्तलिफ़ जगहों पे। और यही असरात जो मैं अपने स्टडी बेस में बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अफ़गानिस्तान में देखा, ताजिकिस्तान में, और इसी तरह से चाइना में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, और इनके ऊपर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो स्टडी रहा, और ये एक लम्हा ये फ़िक्रिया ही नहीं बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक एक फिनोमेनन है। इन चीज़ों को हमें अपने घरों के अंदर से स्टार्ट लेना होगा।
اور پھر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی اداروں میں سرٹنلی ان کا مطلب یعنی شمولیت ہونا نصاب میں وہ تو خود بخود ادھر ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ کنسنسس ہو، کمیونٹی کے اندر میجورٹی جہاں آ جائے اور ان کے مطابق اور جو دورس ہو اس کے مطابق آگے چلنا ہوگا. اور یہ ایک فنیٹک ایک اپروچ نہیں لینا چاہیے. اردو کیا کوئی مشکل زبان ہے؟ ایک حساب سے اگر دیکھیں ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی اس میں کنسیڈریشنز مشکل ہوں گے کچھ چیزوں میں، بے جان چیزوں میں جو تذکیر و تانیث کا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتا دوں اردو کوئی مشکل زبان نہیں. لیکن یہ مشکل جو ہمارے بچوں کے لیے بن رہا ہے تھرو آؤٹ، یہ اس عربی رسم الخط کی وجہ سے بن رہا ہے. اور ہم نے یعنی زبانوں کی جو شناخت اور جو انڈیجنس نالج کو بھی لا کے ہم نے عربی رسم الخط کے ساتھ نفی کیا مطلب دنیا میں صرف یہ جو عربی سپیکرز ہے یہ سب مسلمان ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں عربی ہو تو ان میں کرسچنز بھی ہے، دوسرے تیسرے بہت سارے مطلب ادیان کے لوگ بھی ہیں. لیکن کیا ملیشیا کی میں مثال دے دوں، انڈونیشیا کی مثال لے لوں، یا مطلب رشین جو مطلب سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو آج کے دور میں ہے، یا مطلب ترکی میں ہے، کیا یہ ان کا جو مطلب وہ رسم الخط ہے وہ عربی ہے؟ لیکن ان کو دیکھ رہے ہیں کہاں ہے. کیا وہ کوئی کم مسلمان ہے؟ بلکہ بہت اچھے ہم لوگوں میں سے پاکستانی یا مطلب دوسرے افغانی جو مطلب یعنی مسلمانوں سے بہت آگے ہیں وہ لوگ ہر حساب سے، اپنے فیتھ کے حساب سے بھی. تو ہمیں ان چیزوں کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ اسی لیے جیسا کہ ہمارے یہاں پہ وقی زبان کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوں، ایک پامیری زبان ہے اور یہ انڈو یورپین لینگویجز فیملی کا ایک حصہ ہے براڈلی، اور اس کا تانا بانا بنتا ہے رومن، لیٹن، گریک، رشین اور ان زبانوں کے ساتھ. اور جس طرح سے انڈو ایرانین لینگویجز ہے ان کے اندر بھی یہی ہے، یہ بھی انڈو یورپین لینگویجز کے فیملی کا حصہ ہے. تو ہم نے یہ غلطی کی ہے تاریخی حساب سے. ایران میں یہ غلطی ہوئی، ایران میں مطلب یہ فینیٹسزم کے بیس پہ تو یہ آ گئی سامنے. کیا لوگ چاہتے تھے کہ وہ اپنے یونیفارم یا جو ان کا اوریجنل اسکرپٹ ہے اس کو چھوڑ کے مطلب سامنے آئے؟ اب بھی رٹا کے علاوہ کوئی اور نہیں چارے کار ہوتا ہے. اردو میں جو عربی رسم الخط ہے، لیٹ می کلیریفائی اٹ ٹو یو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لینگویجز اور لنگوسٹکس کا ادنا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ان کو اگر ہم دیکھیں عربی رسم الخط جو ہے یہ کنسوننٹ بیسڈ اسکرپٹ ہے. جبکہ جہاں ہم انگلش یا رومن کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا لیٹن کی بات کرتے ہیں یا لیٹینو گریک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ واول بیسڈ ہے. اسی لیے آسانی بن رہی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو ان کو ٹرانسفر کرنے میں. ایون آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ جو مختلف میسیجز سامنے آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ کیوں انگلسائز اسکرپٹ میں مطلب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں. آسانی رہتی ہے لوگوں کو کیونکہ وہ واول بیسڈ ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اردو اتنی بڑی زبان ہے، اس کے باوجود بھی یہ بڑے مطلب خطرے سے دوچار ہے. پنجابی پاکستان میں اگر دیکھیں ان میں کتنے مطلب یعنی اس حساب سے دیکھیں وہ بھی تو خطرے میں ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھیں دوسری زبانیں بھی. لیکن تمام زبانیں اس حساب سے خطرے میں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خطرے میں کہیں کہ منہ چھپا کے جو نا بیٹھے رہے، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اسی حساب سے اسی حوالے سے میں عرض کر لوں کہ کائنڈلی جتنے بھی سرکاری سطح پہ، چاہے وہ پرائم منسٹر کے کیبنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ مطلب پروونشل اسمبلیز کے ہوں، یہ اپنے دماغ کھولے. یہ جتنے بھی مطلب یہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہے یا جتنے بھی مطلب نمائندگی کر رہے ہیں، خود کو لیڈر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے دماغ کو تھوڑا سا کھول دے، تھوڑا سا اس کو اکیڈیمکلی بھی دیکھے اور فنیٹسزم سے ہم باہر آ جائیں. تو اور ان چیزوں کو دیکھے کہ اسکرپٹس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اب میں اپنا محترم آئی ریگارڈ ہم ٹو مچ ڈاکٹر طارق الرحمان صاحب نے ان کے ایک پیپر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اسکرپٹ کا کتنا بڑا وہ عمل دخل نہیں ہوتا. نہیں، ود ڈیو اپالوجی آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری کہ نہیں، اسکرپٹ کا بہت بڑا مطلب یعنی عمل دخل ہے ان زبانوں کی ترویج کے حوالے سے اور ان کے تحفظ کرنے کے حوالے سے، ان کو پروٹیکٹ یا پریزرو کرنے کے حوالے سے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور آگے ہمیں بڑھنا ہوگا بڑے مطلب یعنی کوشیسلی
یہ اس حساب سے جو گلوبلائزیشن آج کی جو گلوبلائزیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ امپیکٹفل ہے بنسبت پریویس جو گلوبلائزیشن جو مطلب یعنی 1000 سال 2000 سال پرانی جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک سلو لیول پہ مطلب یعنی ایک گلوبلائزیشن کا وہ تھا ایک پروسیس چل رہا تھا. آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے برکت سے وہ ایک بلیسنگ بھی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا پھر اس کے جو نگیٹو اثرات ہیں ان کو جو ہے نا ان چیلنجز کو ہم اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا کردار ہم ضرور مطلب یعنی سامنے لائے. بالخصوص یہ جو لینگویجز آف اسمال پاپولیشن ہیں آبادی میں جو کم وہ بولنے والے لوگ ہیں ان زبانوں کے, تو ان کو جو ہے نا بیسک اسکرپٹ پہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم یعنی دھیان میں رکھے. اور تھینکس ٹو دا یوتھ پاکستان میں جتنے بھی مطلب یوتھ تھے وقی اسپیکرز, تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا رول پہ یہاں پہ بہت اچھا مطلب پلے کیا, اور انہوں نے لا کے جس طریقے سے انہوں نے بتا دیا جس انداز سے کہ نہیں یہ رومن انگلسائز کے لیے انہوں نے ڈیسیجن دے دی. اور بالخصوص جو وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن جو ایک قومی ادارہ ہے پاکستان کے وقی تاجک لوگوں کے حوالے سے, تو انہوں نے پھر ان کو انڈورس بھی کر کے اسی پہ جو ایک پرائمر ہے وہ بھی مطلب پبلش کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اور فیڈرل لیول پہ وہ ان چیزوں کی پاسداری کریں گے, وہ ان چیزوں کا جو نا ان کو آنر کریں گے, کیونکہ یہ جو اسکرپٹ ہے جس بنیاد پہ یہ بنایا گیا ہے اور انگلش بیسڈ ہے, اور یہ تھرو آؤٹ کوئی وقی اسپیکر ہو نان وقی اسپیکر ہو چاہے ود ان پاکستان ہو آؤٹ آف پاکستان ہو وہ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے بچے چاہے وہ کلاس 1 کا کلاس 2 کا, تو یہ آسانی اس میں ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس مناسبت سے جتنے بھی لینگویج اسپیکرز گلگت بلتستان کے ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنے سے انفرادی طور پہ سٹارٹ لیں گے, آغاز کر لیں گے, اور اپنے زبانوں کے حوالے سے اپنے گھروں کے اندر سے سٹارٹ لیں گے. اور اس کا انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے پاس ڈکشنری ہے یا نہیں ہے, اسکرپٹ ہے یا نہیں ہے. بھائی آپ کم از کم اپنے یقینشپ ٹرمینالوجی سے سٹارٹ لے لے, امی ابو پاپا ماما کے جگہ پہ اپنے مادری زبانوں میں بولے. اور اسی طریقے سے یہ جو نیچر بیسڈ جتنے بھی ورڈز ہے یا ٹرمینالوجیز ہے, جہاں ہم ایک ماؤنٹین ریجن میں رہ رہے ہیں تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں, ان چیزوں کو بھی ہم تو نظر میں لا کے ان کو اپنے بچوں تک منتقل کرے جو وائلڈ لائف ریلیٹڈ ہے, جو پلانٹس ریلیٹڈ ہے, جو دوسرے جانوروں کے حوالے سے چرند پرند کے حوالے سے جو نام ہے, یہ تو ہم ان کو تو بتا سکتے ہیں نا اپنے گھروں سے ہی. باقی اسکولوں کا تو اپنا مطلب رول ہے اس میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہو یا سرکاری ہو, تو وہ تو خود بخود ان کا یہاں پہ بہت بڑا کردار ہے ان کا, اور ان کو ادا کرنا چاہیے اپنے کردار کو. اور بالخصوص گلگت بلتستان کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, بڑا نام انٹرنیشنل ہے, وہ کام بھی تو انٹرنیشنل کچھ کر کے دکھا دینا. اور اسی طریقے سے بلتستان یونیورسٹی ہے, تو یہ ان سے ہماری یہ توقعات ہے کہ یہ کم از کم فل فور صحیح طریقے سے مینٹرشپ بھی پیدا کریں گے, ایک انوائرمنٹ بھی پیدا کریں گے, اور ان زبانوں کی ترویج اور ان کے تحفظ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. میں نے زیادہ آپ لوگوں کا وقت لے لیا, اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. کوئی خطا ہو کوئی غلطی ہو معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو ونس اگین.